جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. علماء کرام کے ساتھ ہماری یہ مختصر سی نشست ہوتی ہے. اس وقت آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور علماء کرام کے جوابات ہوتے ہیں. جناب قبلہ ڈاکٹر علامہ محمد رضا دودانی صاحب تشریف فرمائیں. وی آر ہوپنگ کہ مفتی اکمل صاحب ول جوائن اس اینی مومنٹ. لیٹس سی, ہم سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں. ایک ویڈیو سے آغاز کرتے ہیں. ایک بچے نے ایک سوال بھیجا ہے, ذرا چلائیں جی چلائیں. السلام علیکم, میرا نام محمد زید ہے. جب سائرن بج رہا ہو میں نے پانی پیا تو میرا روزہ ہو جائے گا, اور سحری کا آخری وقت سائرن تک ہوتا ہے کیا آزان تک؟ وہ کہہ رہے ہیں سحری کا آخری وقت جو ہے وہ کیا سائرن تک ہوتا ہے, کیا اس طرح کا کوئی بات پوچھ رہے ہیں کوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے کہ اس بچے نے اتنی معصومیت کے ساتھ یہ سوال کیا ہے تو اس کے جذبے کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اور کتنا اچھا وہ ماحول ہوگا کہ جہاں پر ماں باپ اپنے بچے کی اس طرح سے تربیت کر رہے ہوں گے کہ اسے ان مسائل کے بارے میں ایک شوق ہے, جاننے کا ایک شغف ہے اسے. ظاہر ہے کہ یہ اپریشیبل ہے, ایڈمائریبل ہے. اور جہاں تک ان کے سوال کے جواب کا تعلق ہے تو بنیادی طور پر جو نماز صبح کا اولین وقت ہے وہاں سے روزے کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے. صحیح ہے. تو وہاں سے اس کو روزہ رکھنا شروع کر دینا ہے. اب سائرن اگر اکارڈنگلی بج رہا ہے تو بہت ٹھیک ہے, بہت مناسب ہو گیا. لیکن اگر سائرن اکارڈنگلی نہیں بج رہا تو سائرن کا اعتبار نہیں ہے, وقت کا اعتبار ہے. لیکن یہ کہ اگر وقت کا اعتبار اس طریقے سے ہو جائے کہ ٹھیک ہے سائرن بجانے والے پر اعتماد ہے, یا اگر کسی نے اذان دی اور معلوم ہے کہ اذان وہ بالکل صحیح ٹائم پر دیتا ہے, تو ان تمام تر چیزوں کو معیارات بنایا جا سکتا ہے. دو عادل افراد کی گواہی ہو, ٹرسٹ وردی ہے, ماں باپ نے بتا دیا اور اسی پر اطمینان ہو گیا, جو عام طور پہ بچوں کو اسی طریقے سے ہوتا ہے, تو یہ بھی کافی ہو جائے گا. مناسب ٹھیک ہے. چلائیں جی اگلا سوال چلائیے گا. وعلیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ اعتکاف میں اگر کسی شخص کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اچانک طبیعت کی وجہ سے, تو اس کا اعتکاف رہے گا یا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا؟ بالکل صحیح, بالکل صحیح. روزے میں اعتکاف یعنی اعتکاف میں روزہ شرط ہے, کسی وجہ سے اگر روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا اسی وقت. اگر اعتکاف میں روزہ ٹوٹ گیا تو روزے کے بغیر اعتکاف کا تصور ہمارے نہیں نہیں ہے. رائٹ, اگر روزہ گیا تو ساتھ میں اعتکاف بھی چلا اسی گیا. وقت چلا گیا جس نے میں روزہ اعتکاف کیا کو ہے. انٹیکٹ اور باقی رکھنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ روزے کو بھی وہ باقی رکھیں. اور اگر کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا اور اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا, بیمار ہو گئے, کوئی بھی مسئلہ ہو گیا, تو بہرحال ان کو گنہگار بھی نہیں مانا جائے گا, ان کو کوئی کفارہ بھی نہیں دینا. لیکن اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے کہ مثال مطلب کوئی بھی ایکسیپشن نہیں ہے کہ اگر اس وجہ سے روزہ ٹوٹا ہے, اس عذر کی وجہ سے ٹوٹا ہے تو اعتکاف باقی نہیں. اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر روزہ نہیں ہے تو پھر اعتکاف بھی نہیں ہے. البتہ میں پھر کہہ رہا ہوں کوئی گنہگار اس کو نہیں مانا جائے گا اگر کسی عذر کی وجہ سے. لیکن اب وہ اعتکاف کنٹینیو نہ کریں بیکاز پریکٹیکلی اعتکاف ختم ہو گیا. اعتکاف اس کا کمپلیٹ ہو گیا, ختم ہو گیا. معذرت. جو لوگ اعتکاف میں ہوتے ہیں اور اللہ نہ کرے کوئی ایسی مجبوری آ جاتی ہے کہ اعتکاف سے نکلنا پڑتا ہے, اللہ نہ کرے کسی کی زندگی, کسی کا جنازہ اللہ نہ کرے, تو ایسے میں یہ ایکسیپشن ملتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ 1 گھنٹے کے لیے جائیں, کم سے کم اکیلے جائیں اور جنازہ پڑھ کر آ جائیں, یا پھر نہیں ٹھیک ہے پھر آپ ایسے میں ان کو یہ ایکسیپشن مل جائے گا کہ آپ اعتکاف کو تلف کر دیں اور آپ چلے جائیے بس. فقہ جعفری کے اندر اتنی گنجائش ہے کہ جیسے مثال کو طبیعت خراب ہو گئی, ڈاکٹر نہیں آ سکتا, ان کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ گیا, تو گنجائش ہے کہ وہ اپنا علاج کروا کے واپس آ جائیں اور اعتکاف کی شکل ختم نہ ہو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ 24 گھنٹے کے لیے. ہاں جی بالکل. لیکن اگر مثال کے طور پہ آدھے گھنٹے کے لیے, پونے گھنٹے کے لیے جتنا جانا ضروری تھا وہ گئے اور واپس آ گئے, بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح سے فرض کیجئے کسی کے غسل واجب ہو جاتا ہے اور اس کے لیے اسے مسجد سے باہر جانا پڑتا ہے, تو اتنی بھی گنجائش ملے گی. یہ تمام تر کچھ عرفی, کچھ شرعی گنجائشات ہیں کہ جن کے ساتھ اعتکاف باطل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے بالکل. جناب قبلہ احسن نوید نہائی صاحب, السلام علیکم. آئیے, کیسے مزاج؟ معذرت میرا مائک ذرا لگے. آئیے تشریف کی, خیریت سے, ٹھیک ٹھاک ہے. چلیں اگلا سوال چلائیں, پھر ذرا جوابات دیتے ہیں دونوں علماء کرام سے. چلائیے گا اگلا سوال. السلام علیکم, میرا نام عبدالباسط ہے, میں اٹلی میں اسٹوڈنٹ ہوں اور یہاں پر میں ایک پارٹ ٹائم جاب کرتا ہوں جس میں مجھے ہوٹل کے رومز کلیننگ کا کام کرنا پڑتا ہے, جس میں مجھے ہوٹل کے دونوں کمروں میں 2 ریفریجریٹرز ہیں جن میں ہر روز ایک وائن کی بوٹل رکھنی پڑتی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس روزگار سے جو میں کما رہا ہوں کیا وہ مجھ پر حلال ہے؟ آپ پہلے جواب دیجیے گا. میں اس میں فقہی تو ظاہر ہے وہ بتائیں گے مولانا صاحب, لیکن میں انڈورس نہیں کر رہا جو کچھ کہہ رہے ہیں, لیکن ایک طریقے سے مجھے مطلب اظہار ہمدردی یوں ہے ان سے کہ ایک تو ان کا یعنی اتنے کنسرن ہے تبھی انہوں نے سوال کیا ہے, اور دوسرا یہ کہ یعنی بظاہر انہوں نے ایسی جاب کا انتخاب کیا جس میں الکوہل کا کوئی تعلق نہ کسی ایسے اسٹور پہ بیٹھے ہیں, ایک روم کلیننگ کا کام ہے, لیکن اب اس میں 100 کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ بھائی آپ نے فریج بھی بھرنا ہے اور اس فریج میں پھر آپ نے ایک بوٹل بھی رکھنی ہے. یہ جاب کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پہلے تو باقی یہ جذبات و قابل تحسین ہے کہ جو یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں اور ان کو اس کا احساس ہے, لیکن دوسری بات ساتھ میں یہ ہے کہ اسی وجہ سے ہم ایسی جگہوں پہ جانے سے منع کرتے ہیں ایسے مواقع پر کہ جب آپ کو دیگر جائز حلال ذرائع میسر ہوں روزگار کے, تو آپ کو ایسی آزمائش والی جگہ پہ نہیں جانا چاہیے. اور چونکہ بہرحال ہمارے دین کے اندر جو ہے
وہ شراب جو ہے یہ کبائر میں سے، اور ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کو سرو کریں، اچھا کسی اچھا، کو سرو کرنے کی بھی اجازت اس کی نہیں ہے. تو ایسے موقع پر ہم تو اس سے منع ہی کریں. یہ سرو کرنے کے زمرے میں آ جائے گا کرنے کے زمرے میں تو آئے گا، آپ نہیں رکھا ہے آپ فریم نہیں میں سے. رکھا ہے بھر کے، تو جو ہے وہ یہ اس طرح کرنا درست نہیں ہے. تو یہ پھر یہ جاب حلال نہیں ہوگی جاب جو ہے وہ اس کوشش کریں دوسری جاب تلاش کرنے کی. جب تک دوسری جاب نہیں مل رہی، ان کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو اس وقت تک دل میں برا جانتے ہوئے کراہت کے ساتھ یہ کرتے رہیں. لیکن جیسے ہی دوسری جاب ملے اس کو جو ہے یہ چھوڑ دیں، یہ سوئچ کریں. اور لیکن سوئچ کرنے کی کوشش پوری کریں. ایسے نہیں کہ اب یہ اس کو ہی آڑ بنا لیا جائے کہ چونکہ دوسری مل نہیں رہی آرام سے بیٹھے ہوئے. یعنی مثال کے طور پہ اس جاب میں 1000 پاؤنڈ کما رہے ہیں، دوسرے والے میں اگر 800 میں بھی مل جاتی ہے، اتنے میں مل جاتی ہے کہ گزارا ہو جائے، لگژری کمپرومائز ہو جائے لیکن گزارا ہو جائے، تو ان کو وہ جاب جوائن کرنی پڑے گی. حدیث کے اندر ہے ما قلا و کفا خیر مما کثر و الہا. جو قلیل ہو اور کفایت جس سے حاصل ہو جائے، کافی ہو جائے، وہ اس زیادہ سے بہتر ہے جو غفلت میں ڈال. کیا بات ہے. اس میں کوئی رائے مختلف ہے فقہی حوالے سے؟ بنیادی طور پر ساری وہ باتیں جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی، لیکن یہ کہ یہاں پر ایکسیپشن ہمارے یہاں نہیں ہے کہ مثال کے طور پر اتنا ویٹ کریں اور جب دوسری جاب مل جائے تب اس کو سوئچ کرنا ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے. اچھا یعنی اس لیے کہ یہ جو شراب والا معاملہ ہے نا، اس کے اندر بہت زیادہ حساسیت پائی جاتی ہے. البتہ اتنا مسئلہ خراب ہو جائے کہ جہاں پر کتا کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے، پھر ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ٹیکسی چلائیں، دوسری چیزیں کریں، لیکن یہ کہ بہرحال پھر اس والی جاب کو وہ کنٹینیو نہ کوئٹ کرنا ہوگا اس کو. ٹھیک ہمارے یہاں بھی حالت کم و بیش یہی بات ہو گئی. کم و بیش آپ جب نہیں تھے تو ایک سوال یہ آیا تھا کہ بھئی ہمیں اعتکاف میں بیٹھا ہوں، کسی بھی وجہ سے روزہ باطل ہو گیا ہے، کیا اسی لمحے ساتھ اعتکاف بھی ختم ہو گیا؟ ہمارے یہاں اسی طرح اعتکاف جو سنت اعتکاف ہے اس کے لیے چونکہ روزہ شرط ہے، لہذا جیسے اگر روزہ باطل ہوا تو اس کی وجہ سے اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا. اب روزے کی تو وہ قضا کریں گے، اعتکاف کا کیا ہوگا؟ اب پورا اعتکاف کرنا ضروری نہیں ہے، ایک دن کی اعتکاف کی قضا لازم ہوگی، یعنی ایک مغرب سے دوسری مغرب. چاہے یہ عمل چھٹے روزے پر ہوا ہے تو بھی بقیہ 4 روزوں کی 4 دنوں کا اعتکاف کی قضا نہیں کرنی. ہمارے یہاں جو ہے وہی جو سنت موقع اعتکاف ہوتا ہے، ٹوٹنے کی صورت میں لازم صرف ایک دن کا ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. وہ ایک دن ہوتا، ایک دن کاؤنٹ ہوگا مغرب سے مغرب. اور میں نے اس میں یہ بھی پوچھا تھا آپ کی داؤدانی صاحب سے، آپ احناف کے مطابق بتا دیجیے کہ اللہ نہ کرے کوئی اعتکاف میں اور کوئی ان اوائڈیبل ایمرجنسی آ گئی ہے، ایسی طبیعت خراب ہوئی کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہی جانا ہے، اللہ نہ کرے کسی کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی جاں کنی کے عالم میں، تو گنجائش یہ بنے گی کہ جائیں اور وزٹ کر کے یا جائیں اور جنازہ پڑھ کے آ جائیں، یا نہیں پھر اعتکاف آپ ختم کر دیں اور جائیں؟ ہمارے ہیں کہ شرعی یا طبعی جو ضرورت ہے جس کے بغیر چارہ نہ ہو، اس کے لیے بقدر ضرورت نکلنے کی گنجائش ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک اور بھی ہے کہ ہمارے یہاں جو صاحبین ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد، ان کے نزدیک تو موقف یہ ہے کہ اگر وہ باہر گیا ہے اور تھوڑا زیادہ بھی رک گیا ہے لیکن اکثر حصہ اس نے باہر نہیں گزارا، اکثر حصہ مسجد میں گزارا ہے، تو اس کا اعتکاف باقی ہے صاحبین کے نزدیک. لیکن چونکہ فتویٰ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ زیادہ حصہ باہر گزارے. وہ یہی کہتے ہیں کہ شرعی یا طبعی ضرورت ہے تو شرعی یا طبعی ضرورت کے لیے جائے گا اور فوراً جو ہے واپس. ان اوائڈیبل سرکمسٹانسز میں دونوں فرقوں کے مطابق یہ اجازت ہے کہ آپ ان اوائڈیبل میں باہر جا سکتے ہیں. صحیح ہے نا؟ اور آپ بتائیے کہ جب آپ نے بتایا فقہ جعفریہ کے مطابق کہ یہ کہ اگر روزہ باطل ہو تو اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا، اس اعتکاف کی یہاں تو قضا کرنا ضروری ہے، ایک دن کی ہی صحیح، یہاں بھی ضروری ہے اعتکاف کی قضا کرنا؟ اعتکاف اصولی طور پر ہمارے یہاں پر مستحب ایک عبادت ہے، نفلی عبادت. مستحب سے مراد فقہ جعفری میں ہو کہ کر لیا تو اچھا ہے، نہیں کیا تو گناہ نہیں ہے، تو گناہ گار نہیں ہے، سوائے اس کے کہ نظر کی وجہ سے یا منت کی وجہ سے یہ پر واجب کر لیں آپ، تو ایک الگ بات ہے. تو اب اس کے اندر پھر ہوتا یہ ہے کہ نفلی ہو یا جو مستحب عبادت ہے اس کے اندر بھی پہلے دن اور دوسرے دن ہمارے یہاں کم سے کم 3 دن کا اعتکاف ہوتا ہے. صحیح ہے. ایک دن کا نہیں، 3 دن کا اعتکاف ہوتا ہے. تو جو پہلا دن ہے وہ مستحب کاؤنٹ ہوتا ہے، دوسرا دن بھی مستحب کاؤنٹ ہوتا ہے، تیسرے دن آٹومیٹیکلی اس کو مکمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اچھا، یعنی پہلے 2 دن تو اگر جان بوجھ کے بھی اگر وہ ترک کر دے تو اس کو گنہگار نہیں مانا جائے. صحیح ہے. لیکن تیسرے دن اگر اس نے جان بوجھ کر ترک کر دیا تو وہ گنہگار بھی ہوگا، اور پھر بہرحال اس کو قضا بھی کرنی ہوگی، اور قضا بھی جو کرے گا تو وہ 3 دن ہی کا اعتکاف کرے گا. 3 دن کی کرے گا، یہاں پر 1 دن کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. وہ غسل والی بات بھی میں نے آتے آتے سنی کہ شاید غسل کی بھی کوئی بات ہو رہی تھی اعتکاف میں نہانے کے لیے باہر جانا، غسل کے لیے باہر جانا. اچھا، نہیں ہم تو ویسے پوچھ رہے تھے کہ کوئی، لیکن آپ بتا دیں. غسل جنابت کا مسئلہ تھا وہ. غسل تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے جو غسل جنابت ہے چونکہ وہ تو بہرحال کیا ہی جائے گا، اس کے لیے تو باہر جانے کی بھی اجازت ہے. صحیح. لیکن جو ہے ویسے گرمی ہے، گرمی کی وجہ سے بندہ ٹھنڈک کے لیے نہانا چاہتا ہے، غسل تبریز جس کو کہا جاتا ہے، اس کے لیے باہر جانے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو مسجد کی حدود کے اندر ہو، یعنی عین مسجد میں بھلے نہ ہو، فنائے مسجد اسے کہتے ہیں جو مسجد کے مسالے کے لیے جگہ ہوتی ہے، وضو خانے ہو گئے، واش روم ہو گئے، تو مسجد کی حدود باؤنڈری وال کے عرف میں اس کو یہ کہا جائے کہ مسجد میں ہی ہے، ایسی جگہ پر وہ جا کر غسل کرتا ہے، تو اکثر علماء کے نزدیک اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا. بعض قائل ہیں ٹوٹنے کے، لیکن اکثر کی رائے ہے، ہماری رائے بھی ہے، ہم بھی فتویٰ اسی پر دیتے ہیں کہ اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا. ہاں، اگر ایسی مساجد جیسے بعض گاؤں گوٹھوں وغیرہ میں ہوتا ہے کہ وہاں پر مسجد کی حدود سے باہر بنا ہوا ہوتا ہے واش روم، کہ
कि वहाँ पर अगर मस्जिद के अंदर कोई ऐसी सहूलत मुयसर नहीं है, बाहर जाना पड़ेगा। तो अगर ऐसी सूरत में वो इस तरह जाएगा, नफली गुस्ल के लिए बाहर जाएगा या ठंडक के लिए गुस्ल करने के लिए बाहर जाएगा, तो फिर इस सूरत में इतिकाफ टूट जाएगा। यही बात है ना। जनाबत के लिए जा सकते हदूद मस्जिद के अंदर शावर एरिया बना दें और कुछ ठंडक के लिए शावर ले ले तो कोई हर्ज नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अब ऐसे में लेकिन ये भी ख्याल कर लें कि बाद वक़्त मसाजिद में ऐसा होता है, जैसे कराची है, पानी वगैरह का मामला भी होता है, तो इसका भी थोड़ा लिहाज दूर है तो वैसे ही ऐसा नहीं शौकिया रोज़ ही आप जो है वो नहाना शुरू कर दें और नमाजी हम मस्जिद से निकले 5 मिनट वॉक करके चले गए आगे, और मस्जिद के नमाजी जो है उनके लिए आजमाइश हो पानी की जो है, तो इस तरह जो है वो इसमें ये भी देख लिया जाए, इंतज़ामी उमूर भी बहरहाल देखे जाएँ, कोऑपरेट किया जाए मस्जिद की कमेटी के साथ भी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। चला एक आखिरी सवाल ले लेते हैं हम। नहीं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा उलमा कराम से सवाल ये है कि अगर हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए हाफ स्लीव की शर्ट पहनकर जाएं, सही है। तो क्या हमें उसका पूरा सवाब मिलेगा नमाज का या आधा सवाब मिलेगा नमाज का? मर्द हजरात मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं, हाफ स्लीव्स की शर्ट आधी आस्तीन पहनी हुई है, तो नमाज का पूरा सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नमाज हो जाएगी, ऐसा नहीं हो है जाएगी, कि नमाज नहीं मुफ्तिलात नमाज में से नहीं है। मुफ्तिलात नमाज में से नहीं है, लेकिन ये कि बहरहाल आदाब के मुताबिक जिस तरीके से होता है कि इंसान पूरी स्लीव्स के साथ वो शर्ट्स पहनकर और बाकायदा इस तरह से लिबास पहनकर, खुशबूदार लिबास पहनकर, जो आदाब की रियायत है, बाल वगैरह बनाकर अगर जाए तो ज़ाहिर है कि उसके सवाब में और इजाफा होगा। सही है। बिल्कुल इसी तरह बगैर किसी, जो अल्लामा साहब खुद कहते हैं, बगैर किसी शोशे और नुक्ते के फर्क के इत्तेफाक है। यही है, जज़ाकल्लाह। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। दोनों उलमा कराम का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके सवालात और उलमा कराम के जवाब हम इस सेगमेंट लेते हैं। एक ब्रेक के बाद हम आते हैं कुरान साइंस सेगमेंट के साथ इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह।